وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانا حکومت کا اہم مقصد ہے تاکہ ہر طالب علم کو معیاری تعلیم حاصل ہو سکے اور اس مقصد کے لیے ضروری بنیادی سہولیات، اساتذہ کی تربیت اور دیگر وسائل فراہم کرنے میں حکومت کسی بھی قسم کے خرچ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے اسکولز کے دوبارہ کھلنے کے موقع پر آئی سی سی میں محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ دیہی اور شہری علاقوں میں جہاں 20% سے زائد بچے ہیں وہاں اس سال 571 نئے اسکولز قائم کیے جائیں گے۔ احمد آباد میں 16 سالہ لڑکا اپنے بھائی اور باپ سے اندرون ایک ہفتہ محروم ہو گیا۔ خرابی صحت کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی اس کا بھائی جو لندن میں مقیم تھا بذریعہ طیارہ آ رہا تھا کہ طیارے کے حادثے میں وہ بھی چل بسا۔ اس واقعے نے اس 16 سالہ لڑکے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کیونکہ روٹی روزی کا واحد ذریعہ اس کا بھائی تھا جو اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جناب اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی سالگرہ کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اکبرالدین اویسی ہمیشہ عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہوئے ریاست کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے تاکہ وہ یوں ہی عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ احمد آباد طیارے حادثے پر کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پوری قوم سوگ میں ہے، جب ہم نے اتنے سارے افراد کو کھو دیا ہے، تو ہمیں اپنے غم کو متحد ہو کر ان خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں جلد ہی قوم کو اس سانحے کے پس پردہ وجوہات سے آگاہ کریں گی اور آئندہ عوام کی حفاظت کے لیے ضروری اصلاحی اقدامات ضرور کیے جائیں گے۔ Nobody can stop this accident, but it become controversy and raising criticism as a sensitive statement. How do you see that? I just feel that at a time when the whole nation is grieving, when we have lost so many people, young, old, people from all different walks of life, we should be united in our grief. We should provide as much solidarity as we can to the families of the passengers and all the others who have lost their lives, even the students from the medical college who have lost their life. And for all of us, I think it is a moment where we need to stand together and to just provide solidarity. And also it is very important to understand what went wrong because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will in the next few days enlighten the nation as to what happened. And then in the future, whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اندرما اسکیم کے استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت غریب عوام کے مکانات کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد قسطوں کی شکل میں فراہم کر رہی ہے۔ گھر کی تعمیر کے لیے 8 ٹریکٹر ریت بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ مکان کا رقبہ 400 تا 600 مربع فٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر غریب عوام کے پاس مکان بنانے کی مالی استطاعت نہ ہو تو خواتین گروپس کے ذریعے ان کو 1 لاکھ روپے تک کا قرض بھی فراہم کیا جائے گا۔ تیلگو یونیورسٹی میں او بی سی کی جدوجہد کی راہ نامی کتاب کی رسم اجرا کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس کتاب کو مدھیہ پردیش کے سینئر IAS آفیسر اور چیف سیکرٹری نرہری کے علاوہ ہائی کورٹ کے ممتاز وکیل پرتھوی راج سنگھ نے مشترکہ طور پر تحریر کیا ہے۔ اس موقع پر کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور کتاب کی تصنیف پر دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مہمانوں نے کتاب کے مصنفین سے یگانگت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ یہ کتاب سماجی مساوات اور نمائندگی کے نظریے کو تقویت دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کیرلا کے کوچی ساحل کے قریب MV
ون ہائی 503 بحری جہاز کی بازیابی کی کارروائی میں 13 جون کو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی۔ انڈین کوسٹ گارڈ کے بحری جہازوں نے اس جہاز کو کامیابی کے ساتھ ایک سمندری آف شور واریئر کے حوالے کر دیا۔ 13 جون کی شام کوچی سے ایک نیوی کنگ ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا جس میں سیلویج ٹیم سوار تھی۔ مشکل حالات کے باوجود ٹیم کو ہوائی ذریعے سے متاثرہ جہاز پر اتارا گیا تاکہ ریسکیو کام جاری رکھا جا سکے۔ تل ابیب کے جنوب میں رہائشی علاقے پر ایرانی بیلسٹک میزائل کا حملہ ہوا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ایک ایرانی بیلسٹک میزائل کے ذریعے مرکزی اسرائیل کے شہر تل ابیب کے جنوب میں واقع ایک رہائشی علاقے پر حملے کے مناظر فوٹیج میں قید کیے گئے ہیں۔ اس حملے میں کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے جبکہ اطلاعات کے مطابق 2 افراد ایک منہدم عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کمشنر حیدرا رنگناتھ نے گزشتہ روز چنتل بستی کے بلکاپور نالے کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی اور کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فوری طور پر کاموں میں تیزی پیدا کی جائے اور کیچڑ کو نکالا جائے اور غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ریاستی حکومت نے مہنگائی بھتے میں 3.64% اضافہ کرتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں۔ اضافی ڈی اے 1 جنوری 2023 سے نافذ العمل ہوگا۔ حال ہی میں ملازمین نے زیر التوا 5 ڈی اے کے بقایا جات کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے پیش نظر حکومت نے 5 جون کو کابینہ کے اجلاس میں 2 ڈی اے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک ڈی اے کو فوری طور پر ادا کرنے کے لیے احکام جاری کیے گئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔